آج انشاءاللہ عز و جل ہم درس قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے اندر 9ویں پارے سے خلاصہ تفسیر قرآن ہم سماعت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی چیزوں کو بالترتیب مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات جو ہیں وہ 3 طرح سے ہیں، یعنی آیات احکام ہیں، 500 آیات احکام۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو ذکر فرمایا ہے، اور احکام بھی 2 طرح سے ہیں، اوامر اور نواہی ہیں۔ مثلا بعض وہ چیزیں ہیں، وہ احکام ہیں جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جیسا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اسی طرح بعض وہ احکام ہیں کہ جن احکام میں نواہی ہیں، یعنی منع کیا گیا نہیں ہے، یعنی شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اس طرح کی اس میں کئی امثلہ موجود ہیں۔ تو یوں آیات احکام قرآن مجید فرقان حمید کی یہ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا قصص پر مشتمل ہے، یعنی قرآن میں واقعات ہیں، وہ قصے ہیں جو پچھلی قوموں کے ہیں، جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، پوری سورہ یوسف اس پر ہے۔ تو اسی طرح تیسرا جو ہے وہ قرآن کی امثلہ ہیں، قرآن کی مثالیں ہیں۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مثالیں دے دے کر مختلف معاملات اور امور کو سمجھاتا ہے، بیان فرماتا ہے، اور یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں، قصص کس لیے ہیں کہ یہ قومیں اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت جو ہے وہ اس سے ہدایت پائے، ان واقعات سے ہدایت پائے، ان قصص سے سیکھے، اور جو امثلہ بیان کی گئی ان کے اندر بھی یہی ہے کہ ان مثالوں سے یہ درس حاصل کریں اور اپنے دیگر مسلمان بھائی عزیز و اقارب کی ان واقعات اور امثلہ سے اصلاح کر سکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا 9واں پارہ جو آج ہم خلاصہ تفسیر کے طور پر سننے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگوں کا جو شعیب علیہ السلام سے مکالمہ تھا، اس کا ابتدا میں ذکر ہے۔ تو آئیے اس کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ ارشاد ہے کہ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو قال اولو کننا کارہین، فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، تو قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے پھر ان کی اگلی گفتگو کو یوں بیان فرمایا کہ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے۔ اور وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہاں ہم اس چیز کو سمجھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا تکبر اور حق قبول کرنے سے سرکشی ان کی ہلاکت کا سبب بنی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ان کی قوم ہلاک ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ قوم کے سردار قوم کی ہلاکت کا باعث بنے، اور ان کا درست ہونا قوم کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتا تھا۔ سردار اور وہ لوگ جو اس قوم کے افراد تھے، وہ اگر درست رہتے، وہ اگر ٹھیک رہتے، تو قوم بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی، اور بگڑ جانا ان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کے وہ فیصلے، ان کے وہ معاملات ان کی پوری قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوم کے وہ افراد اور وہ لوگ بھی اسی طریقے سے تباہ ہوئے، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو اگلی بات اور یہ پتہ چلی کہ گمراہ ہونے سے نبی علیہ السلام خارج ہیں۔ اللہ کے نبی اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خود گمراہ نہیں ہوتے،
کیونکہ وہ قطعی طور پر معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، انبیاء کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب اللہ ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو یا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا بیان ہے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح متکبرانہ انداز سے شعیب علیہ السلام کے متعلق مختلف جملے استعمال کیے، مختلف چیزیں استعمال کی، لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے نبی ہونے کو، چونکہ کوئی نبی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے تو اوصاف کو بیان فرمایا، لیکن اس قوم کی مذمت کو یہاں بیان کیا کہ یہ قوم کیسی گری ہوئی اور ایسی حرکتیں کرنے والی یہ قوم تھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، وسع ربنا کل شیء علما، یعنی ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کہ رب تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رب ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی شے اللہ کے علم اور قدرت سے خارج نہیں ہے۔ کوئی قوم یہ بات کرے، کوئی شخص یہ معاملہ کرے، کوئی بھی کچھ چیز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور مکان کے اعتبار سے گھیرنے اور گرنے سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح جسم کے اعتبار سے گھیر لیا، نہیں، بلکہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے علم میں ہے ہر چیز۔ اور فرمایا علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہ شعیب علیہ السلام کے الفاظ تھے، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، ارشاد فرمایا کہ اس کی قوم یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار بولے، جو کہ غیر مسلم تھے اور کافر تھے، کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس طرح معاذ اللہ انہوں نے ایک حد تک ان کی قوم سے، اللہ کے نبی سے دور کرنے کی کوششیں کی۔ اور یہ کوئی شعیب علیہ السلام اکیلے نبی، ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ہم قرآن کے قصص کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، اور کئی انبیاء کی اقوام نے ان کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے، اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے، تو ابو جہل اور ابو جہل کے کئی اور دیگر جو اس کے ساتھی تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی غیرانہ رویے اختیار کیا کرتے، حتیٰ کہ طائف کی وادی کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ طائف کے اندر وہاں کس طریقے سے انہوں نے پتھراؤ کیا، آپ علیہ السلام کو لہو لہان کیا، زخمی کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پچھلی قومیں تھیں، وہ قومیں جو تباہ ہوئیں وہ انبیاء کی اتباع نہ کرنے پر ہوئیں، اور اس قوم کے جو لوگ تباہ ہوں گے، قیامت تک جو لوگ امت محمدی میں تباہ ہوں گے، وہ بھی گمراہی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، دین سے بیزاری کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوں گے۔ اور جو ایمان لے آئیں گے، صاحب ایمان ہوں گے، اللہ کریم ان کو خوب رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اب پھر ہوا کیا؟ قوم شعیب پر نزول عذاب اور ان کا حال آگے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اس حد تک کی کہ نافرمان ٹھہرے، گمراہ ہوئے، بددین ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اس لیول پر دیکھ لیا کہ اب یہ میرے نبی کے تابع فرما بردار نہیں، بلکہ میرے نبی کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور معاذ اللہ متکبرانہ انداز سے شعیب علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شدید زلزلوں کی گرفت میں لے کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو احکامات الہیہ کی پابندی میں، اپنی ناکامی، راہ راست پر چلنے، اپنی ہلاکت اور یہ ساری چیزوں کے سبب سے پھر کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جو ہیں وہ یہ عذابات اور چیزیں اتریں۔ اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ الذین کذبوا شعیبا
کأن لم یغنوا فیہا، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ کیا ہوا کہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، فرمایا شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی نقصان میں ہیں۔ زلزلوں نے تباہ کر دی، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، سب چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جیسے کہ ان کے گھروں میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اب پھر اگلی آیت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا لاشوں سے خطاب کرنا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ ڈھیروں ڈھیر لوگوں کی، جب ان کی قوم پر یہ عذاب اترا، زلزلے کا عذاب آیا تو لاشیں تھیں۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءُ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، احکام بتلا دیے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کافر قوم پر میں کیسے غم کروں؟ تم میرا انکار کرنے والی قوم تھی، تم مجھ سے جو ہے وہ منہ پھیر لینے والی قوم تھی۔ تو اب ان نافرمانوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی جانب سے کیا عذاب آیا، نزول عذاب کیسے ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے فرما دیا۔ تو قرآنی قصص اور واقعات سے ہمارے لیے کیا کیا درس موجود ہیں، آئیے اس کو اگلی آیات میں سمجھتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، فرمایا اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی بھیجتا ہے، پھر اس قوم کو جب نبی پیغام پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور وہ قوم سمجھ کی طرف نہیں آتی تو اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوتی ہے، ان پر سختی ہوتی ہے۔ اور فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں کچھ اس چیز کا علم نہ تھا۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم کے ان واقعات اور ان چیزوں کا ذکر ہے کہ گزشتہ قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے کہ وہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا اور دیگر مصائب و آلام میں مبتلا ہونا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم قرآن سے کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ ہم احکامات الہیہ کو سمجھ رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا اللہ کے پیارے حبیب کے فرامین اور احادیث اور نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، جو بتائے ہوئے اعمال ہیں، کیا ان پر عمل کر رہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ کئی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ دین سے اتنی دوری، اور اس دوری کے سبب سے کیا ہے کہ افسوس پھر لوگوں کے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہے کہ زلزلے، طوفان، عبرت کی جگہیں یہ بھی تفریح لگتی ہیں۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر تو بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ معاذ اللہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، کہیں کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو سوشل میڈیا کے لوگ مختلف انداز میں وہاں کھڑے ہو کر بھی اس نشان عبرت کی جگہ پر وہ ایک سیلفیاں اور عجیب انداز میں وہ کیفیات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے شو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے یا رب کی طرف سے کسی جگہ کو تہس نہس کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وہاں پر تو نشان عبرت ہے، اور عبرت کے مقام سے عبرت ہی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اس جگہ کا بھی مذاق بنائیں گے تو پچھلی قوموں کے واقعات کو قرآن میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بدبختیوں کی وجہ سے کہ وہ انبیاء کی باتوں کا معاذ اللہ نہ صرف مذاق بناتے تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ وہ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے انبیاء علیہم السلام سے اپنے آپ کو دور کر لیا کرتے تھے۔ تو ان اقوام کے، ان قوموں کے، ان قصص کو، سابقہ قوموں کے حال اور ان کے ضدی پن کو قرآن میں سورہ اعراف کے اندر، اسپیشلی 9ویں پارے کے اندر
ان واقعات کو بالترتیب بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ اہل تقویٰ کے لیے خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کہیں وہ ڈر سناتا ہے، کہیں خوشخبریاں دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کی اہل تقویٰ اور ایمان کی برکتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ارشاد فرمایا کہ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو یہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے کہ پچھلی قوموں میں جب ان لوگوں نے ایمان اور تقوی کو چھوڑ دیا تو حالانکہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم انعام کیا دینے والے تھے، انعام کیا دیتے ان کو؟ آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر ڈال دیتے۔ آج ہم قرآن کی ان آیات کو، ان حصوں کو پڑھیں اور سمجھیں، اور امت محمدی پر اللہ تعالیٰ کے کتنے جو انعامات ہیں، اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پھل کی صورت میں، فروٹ کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، طرح طرح کے میوہ جات کی صورت میں، دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ باوجود ان نعمتوں کے استعمال کے، ان کو کھانے کے باوجود، ان کے استعمال کے باوجود، ہم وہ حق جو اللہ کا ہے، جو اس کے رسول کا ہے، ہم اس کی ادائیگی کی طرف نہیں جا رہے۔ تو پھر رزلٹ وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے اب امت محمدی ہی کو رکھنا ہے، لیکن اس امت میں جو افراد رہیں گے، جو آئیں گے، اگرچہ ان پر پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی طرح ان کے قصص اور واقعات کو پڑھیں تو ویسے عذابات نہیں آئیں گے، لیکن یہ طے ہے، یہ ضرور ہے کہ زلزلے آج اس قوم پر بھی آ رہے ہیں، تباہی، طوفان، سونامی، اس طرح کی مختلف چیزوں کے ساتھ ان پر یہ ساری چیزیں اتر رہی ہیں، معاملات آ رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی تو اللہ کی طرف سے پکڑ کے ایک وہ ہیں کہ جس میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ایک تنبیہ کی جاتی ہے کہ لوگوں غور کرو۔ تو ہم اگلی آیات میں اور پڑھیں تو ہمیں اس کے اندر پھر ایک اور وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کے عذاب اور خفیہ تدبیر سے کسی وقت بھی کسی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندہ غافل ہو جائے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، ارشاد فرمایا کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ تو آگے ارشاد فرمایا اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوں؟ اور افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں کہ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اور 3 آیتوں کے ان خلاصے کی طرف اور اس تفسیر کے اس حصے کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی، وہ سرکشی، وہ قوم کو ایک ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جس میں وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہونے والا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آ کر اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وبا، کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا، تو مال تباہ ہو جاتے ہیں، زمینیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں کہ اللہ کے احکامات کو جو ہے مستقل بنیادوں پر، اللہ کے احکامات کو مستقل بنیادوں پر جب وہ چھوڑتے رہتے ہیں، ترک کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر وہ پکڑ اور وہ حصہ آتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا نافرمان قوموں کے انجام کا ایک اور منظر قرآن بیان کرتا ہے، اگر ہم اس کو بھی پڑھیں سمجھیں تو
اس میں بھی عبرت کے بے شمار جو ہے وہ نمونے موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کچھ نہیں سنتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے، گزشتہ امتوں کی مثالیں ان کے سامنے بیان کر دیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی سرکشی کے اندر، نافرمانی کے اندر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے دلوں پر مہریں ہیں اور وہ کسی حق بات کو نہیں سن پاتے، وہ حق بات کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی ضد ان کو، ان کا یہ عمل ان کو اللہ کی بارگاہ سے نہ صرف مردود کرتا ہے بلکہ عذاب والے قوموں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں جس طرح فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، اور سابقہ قوموں کا حال اس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور ارشاد فرمایا یوں ہی نافرمانوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور انکار کرنے والوں کے، کفر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے پر نہ پایا، عہد پورا کرنے والا نہ پایا، کہ یہ اکثر ان میں سے ایسے تھے جو وعدہ کر کے یا اس چیز کی طرف آ کر اس پر وعدے پر قائم نہ رہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اب ان آیات کو اگر ہم اور اس کی خلاصہ تفسیر کو سمجھیں تو مفسرین نے اس آیت کے اس حصے کے معنی کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان میں یہ دو چیزیں تھیں۔ نمبر 1، نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے، جس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے جھٹلایا تھا، فرمایا کہ وہ معجزات دیکھ کر بھی اس کو نہ مانیں۔ اور دوسری چیز، انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے، آخر تک وہ اسی چیز پر اٹکے رہے۔ یعنی ان قوموں کا حال یہ تھا کہ ان میں ضدی پن بھی تھا، وہ اپنی باتوں پر اڑ جاتے تھے، اسی پر ضد کر لیتے تھے، اسی پر اٹکے رہتے تھے جو ان کی فطرت میں شامل تھا، اور وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی، میثاق و وعدے کرنے کے بعد بھی وہ اپنے وعدوں کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ معاذ اللہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ نافرمانیوں ہی میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان قوموں کو تباہی کے دہانے پر لا دیتا، کسی پر زلزلے آتے، کسی پر شدید طوفان آتے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اس طوفان اور اس میں تباہ کر دیا گیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا ان قصص کو پڑھنے کے بعد، واقعات کو پڑھنے کے بعد، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کو پڑھنے، ان کے قوم کے اور درباریوں کے حال کو پڑھنے، شعیب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنے، اور نوح علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ لیں، مختلف انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات کو آپ دیکھ لیں، قصص کو دیکھ لیں، تو اس سورہ اعراف کے اندر بھی جتنے بھی قصص اور واقعات کو ذکر کیا گیا، جو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کی اتباع میں، نبیوں کی پیروی میں، دین پر چلنے میں کامیابی ہے، اور جو لوگ دین پر نہیں چلتے ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو آج بھی امت محمدی کے اندر جو افراد ہیں، ان کو علماء حقہ سے سیکھنے کی حاجت ہے، دین کی طرف بڑھنے کی حاجت ہے۔ ان کو چاہیے کہ لازمی طور پر قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں قرآن کے احکامات اور قرآنی احکام کو سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔